اب پھر تم نے رونا شروع کر دیا، انم ڈپٹ کر بولی۔ اب تو یہ ساری عمر کا ہی رونا ہے۔ مونا نے اپنی موٹی موٹی غلافی آنکھوں کو رگڑا اور اس کی طرف دیکھا۔ وہ الو کا۔ انم نے سامنے سے آتی ہوئی امی کو دیکھ کر جملہ ادھورا چھوڑ دیا۔ انہی آنکھوں پر مرتا تھا جنہیں رلا رلا کے اب اسے چین نہیں پڑتا۔ انم نے دانت پیس کے کہا، کیا ہوا؟ امی نے قریب آ کے پوچھا۔ پھر مونا کی طرف دیکھ کر افسردہ ہو گئی۔ اب کیا ہوا؟ انہوں نے چند لمحے کی خاموشی کے بعد پوچھا۔ کچھ نہیں، مونا نے جواب دیا اور ماں سے آنسو چھپانے کے لیے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ منہ پھیرنے سے حقیقتیں تو نہیں بدل جایا کرتی، انہوں نے دھیرے سے کہا۔ میری تو سمجھ میں نہیں آتا کہ آخر وقاص کو مسئلہ کیا ہے، کیوں وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے؟ نفسیاتی مریض ہے وہ، انم نے اطمینان سے جواب دیا۔ ضدی، جذباتی، ہٹ درم، بگڑا ہوا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ 8 آنسو روگی، 8 آنسو۔ مونا نے انم کا محاورہ درست کیا۔ غصے میں بھی زبان خراب نہیں کرتے۔ بس بس، میرے محاورے اور زبان کے بجائے اپنے میاں کو ٹھیک کرو۔ اور وہ خالہ جان کیسے دوپٹہ پھیلا پھیلا کے تمہیں مانگ رہی تھی، میرے گھر میں اجالا ہو جائے گا، سچی باجی گھر روشن ہو جائے گا۔ انم نے منہ بنا کے کہا جیسے لڑکی نے 50 والٹ کی LED لائٹ لینے آئی ہے۔ اس کی بات اور انداز کچھ ایسا تھا کہ مونا اور امی دونوں ہی ہنس پڑیں۔ توبہ ہے لڑکی، امی نے کہا، اچھی بلی سنجیدہ بات کو بھی لطیفہ بنا دیتی ہو۔ زندگی بھی تو المیہ ہو کے رہ گئی ہے، مونا نے آہستہ سے کہا۔ کیا کھاؤ گی؟ امی نے اس سے پوچھا۔ جو دل چاہے بنا لیجئے، مونا نے آہستہ سے کہا۔ کچھ بھی کھا لوں گی، اب زیادہ دیوداسی بننے کی ضرورت نہیں، انم نے کہا۔ ایک تو تم ڈرپوک ہو، ورنہ میں ایسا دماغ ٹھیک کروں کہ 2 دن میں عقل ٹکانے لگا دوں۔ رہنے دو، گھر حکمت عملی، اثار اور قربانی سے بستے ہیں، ٹھیک ہو جائے گا وہ بھی۔ امی، وہ دم ہے جو سیدھی نہیں ہوگی، انم نے کہا۔ ارے ایسا بھی نہ کہو، امی نے کلس کے کہا۔ ایک تو سگا بانجا تھا، اوپر سے دماد بھی، مگر کیا پتا تھا کہ ایسا نکلے گا۔ وہ تو پورے کا پورا الیاس بائی پر گیا ہے، امی نے بہنوئی کا ذکر کیا۔ انہی کی طرح اونچا، لمبا اور خوبصورت۔ بدتمیز اور بدزبان، انم نے دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کے بڑے عقیدت مندانہ لہجے میں کہا۔ کیا کیا گن ہیں ہمارے دولہا بھائی کے، بکو مت، امی نے اسے ڈانٹا۔ کبھی اپنی بہن کی زبان دیکھی ہے کیسی پٹر پٹر چلتی ہے؟ 10 بار سمجھایا ہے بٹیا، اب وہ تمہارا کزن نہیں رہا، تمہارا شور ہے، مجازی خدا ہے، مگر یہ ہے کہ برابر کی چوٹ سمجھتی ہے خود کو۔ بی بی عورت کی نرمی سے ہی شور آرام ہوتے ہیں۔ امی گستاخی معاف، انم نے ہاتھ جوڑے۔ کہیں بھی یہ نہیں لکھا کہ شور کو بیوی کو زدوکوب کرنے کی 24 گھنٹے برا بلا کہنے کی کھلی چھٹی ہے بذریعہ لائسنس۔ امی نے اسے حیرت سے دیکھ کے پوچھا، کون سا لائسنس؟ نکاح نامہ؟ بعض مردوں کے لیے یہ عورت پر حکومت کرنے کا لائسنس ہوتا ہے، مارو پیٹو، آگ لگا دو، چولہے میں جھونک دو، بس بیٹا، اپنے اپنے گھر کا دستور ہے۔ تم نے کبھی اس لائسنس کا اپنے گھر میں غلط استعمال دیکھا؟ 29 برس ساتھ رہا ہمارا، مجال ہے کبھی تمہارے ابو نے بدزبانی کی ہو یا انگلی بھی لگائی ہو۔ سب میرے ابو جیسے نہیں ہوتے، مونا نے فوراً کہا۔ ابو کا تو آپ ذکر ہی نہ کریں، انم نے مسکرا کے کہا۔ وہ تو میرے آئیڈیل ہی تھے، امی نے کہا۔ ان کی آنکھیں جلملا گئی تھیں کچھ یاد کر کے۔ تو وہ آپ کے بھی آئیڈیل ہیں؟ انم نے ماں سے شرارت امیز لہجے میں کہا۔ امی مسکرانے لگیں اور بولی، تو اور کیا، اللہ تعالیٰ ایسا سمجھدار خوش مزاج شوہر ہر لڑکی کو نصیب کرے۔ ان کے لہجے میں محبت کے بے شمار رنگ تھے۔ انم اور مونا نے غور سے ماں کی طرف دیکھا اور ہنسنے لگی۔ بےہودہ کہیں کی، وہ غصے سے بولی، ماں کو بنانے بیٹھ جاتی ہیں۔ وہ جنب مٹانے کو اٹھ کر باورچی خانے کی طرف چلی گئی۔ ماں کے جانے کے بعد مونا نے انم سے کہا، میں نے تو یہی سمجھا تھا کہ شوہر پاپا کی طرح نرم دل، خوش مزاج اور خیال رکھنے والے ہوتے ہیں۔ مجھے تو یاد ہی نہیں کہ پاپا نے ہمیں کبھی مارا ہو۔ ہاں کبھی کبھی ڈانٹتے ضرور تھے، مگر وہ بھی ہماری اصلاح کے لیے۔ باپ حقیقت اور شوہر سراب ہوتا ہے، بہت کم سراب حقیقت بنتے ہیں۔ انم نے دھیمے لہجے میں کہا، کیا بات ہے، کیا فلسفہ ہے؟ مونا ہنسنے لگی۔ وہ فطرتاً خوش مزاج اور شوق فطرت تھی۔ وقاص کو اس کی یہی عادت اچھی لگتی تھی، مگر محبوبہ جب بیوی بن جائے تو شوہر کا رنگ بدل جاتا ہے۔ بہت سے مرد شوہر بنتے ہی ملکیت پسند کیوں ہو جاتے ہیں؟ انم نے پوچھا۔ پتہ نہیں، مونا نے کہا اور بہن کی طرف دیکھنے لگی۔ اپنی اماؤں کی وجہ سے، انم سنجیدگی سے خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتے ہوئے بولی۔ جب مائیں بڑے لاڈ سے کہتی ہیں کہ یہ نخرے دکھانا اپنی بیوی کو، دیکھنا ماں کا حق نہ بھول جانا، اور جب وہ یہ سنتے ہوئے جوان ہوتے ہیں کہ کیسی ڈائن ہے، کھا گی میرے بیٹے کو، دیکھا آتے ہی میاں کو لے کر الگ ہوگی، دیکھا تیرے بہنوئی نے بہن کو کیسا پیس کے رکھا ہے، تو ہے کہ اس کی بہن کو عیش کرا رہا ہے۔ مونا بہن کا منہ تکتے رہ گئی۔
यार तुम क्या हो? उसने हैरत से पूछा। क्या मतलब? अनम चिढ़ के बोली। मेरे सर पर सींग निकल आए हैं या मेरी आंखें टेढ़ी हो गई हैं? तुम इतनी समझदार, इतनी गहरी निगाह वाली कब से हो गई? मोना ने उसे गौर से देखा। अंधी नहीं हूं मैं, सब देखती हूँ, सुनती समझती हूँ। अनम ने कहा। तुम भी जरा आंखें खोल के जीना सीखो और हर वक्त मियाँ की चपलूसी में ना रहा करो। वो भी इंसान का बच्चा है, आसमानी मखलूक नहीं। अनम ने उसे झाड़ दिया। तुम तो जानती हो कि मैं फौरन घबरा जाती हूँ। छिपकली से, काकरोच से मुझे डर लगता है। खाला जान के घर में पता नहीं कहाँ से दिन रात उन्हीं का चेहरा देखना पड़ता है। सारी नालियां लाइनें खराब हो गई हैं, जालियां टूट गई हैं, मगर उन्हें कोई परवाह नहीं। मोना ने रोहानसी आवाज में कहा। जुबान ही चलती है, बात तो नहीं चलता ना। अचानक अनम ने बहन की तरफ देखा। मोना ने निगाहें चुरा ली। क्या हो गया है तुम्हें? अनम ने गुस्से से कहा। क्या जाहिल औरतों की तरह रोने पीटने की एक्टिंग करती रहती हो? 2 थप्पड़ जड़ देना अब अगर वो हाथ लगाए तो, ताकि फिर मामला बिल्कुल ही खराब हो जाए। मोना ने जवाब दिया। मामला अब भी अच्छा कहाँ है? अनम ने बहन की तरफ देखा। 2 साल से तुम जब भी आती हो रोती हुई आती हो, कभी हंसते मुस्कुराते तुम्हें आते नहीं देखा। मेरी मानो तो अभी कुछ नहीं बिगड़ा, कोई जंजीर नहीं है पैरों में। अलग कर लो रास्ता, अपना और उसका। पागल होगी हो क्या? मोना ने तीखे लहजे में कहा। फिर क्या करोगी? इतनी तालीम याफ्ता हो, इतने अच्छे स्कूल में टीचिंग करती ही रही हो, नया सफ़र शुरू करना, फिर देखभाल के नया हम सफ़र। अनम ने पूरी पिक्चर पेंट कर दी। बको मत। मोना ने नफ़ी में सर हिलाया। सब कुछ इतनी आसानी से बदल जाए तो फिर ये मामला ही न संवर जाए। बस ये दुआ करो कि अल्लाह ताला एक बेटा दे दे तो शायद हालात बेहतर हो जाएं। तुम नहीं सुधरोगी, अनम ने तासफ से कहा। ये तो जब पूछूंगी जब खैर से तुम शुदा हो जाओगे, मोना ने इत्मीनान से कहा और हंसी। शुदा से क्या मतलब? अनम ने हैरत से पूछा। यही कि शादीशुदा मुंह धो रखो। मैं किसी से दब के डर के रहने वाली नहीं। अनम ने अपनी लंबी सुराहीदार गर्दन को झटका दिया, नाक सुकोड़ी और उसे घूरने लगी। ऐसे मत घूरो, मैं तुम्हारी सास नहीं हूँ। मोना ने शरारत से उसकी आंखों के सामने उंगलियां निचाईं। उसका अंदाज ऐसा था कि दोनों ही हंस पड़ी। दरवाजे पर दस्तक हुई, साथ ही किसी ने कार बैल पर उंगली भी रख दी। घंटी मुसलसल बजने लगी। अब ये कौन आ गया जो घंटी पर चढ़ के ही बैठ गया? अनम नंगे पैर ही दरवाजे की तरफ दौड़ी। उसे कोरियर वाले का इंतजार था। उसका अभी चंद मिनट पहले ही फोन आया था। वो गलियों में उनका मकान नंबर ढूंढता फिर रहा था। उसने पट से दरवाज़ा खोल दिया। अरे भैया, घंटी से तो उतरो, दरवाज़ा भी बजाए जा रहे हो और घंटी पर भी चढ़े बैठे हो। उसने कदरे गुस्से से कहा। अरे हम तो यहाँ खड़े हैं ज़मीन पर, दरवाजे के साथ खड़े शख्स ने कहा। हम कहाँ घंटी पर बैठ सकते हैं? बड़ी मजाइयाँ हैं आप हैं। अनम का पारा एकदम ऊंचा हो गया। उसने दरवाजे पर खड़े अजनबी का जायजा लिया। बालों में तेल लगाए, आंखों में सुरमा, गले में चैन, घनी मूछों और भरे भरे गद्दाज होंठों वाला अजनबी उसकी तरफ दिलचस्पी से देख रहा था। अरे तुम हो? अनम ने हैरत से उसे देखा। वो लंबे कद, बड़े बड़े बदन का था। उसने सफ़ेद कमीज और शलवार पहनी हुई थी और होंठों पर पान की गहरी लाली थी। अनम ने उसे यूं देखा जैसे अमराउ जान अदा के क्लासिकल नावल का कोई किरदार पूरी आबोताब से उसके सामने आ खड़ा हो। अब इतने घूर के ना देखे हमें, उसने शर्मीले अंदाज में कहा। बेवजह ही नज़र लग जाती है हमें। अम्मा कहती हैं कि जवान लड़कों को फौरन ही नज़र लग जाती है चड़ेलों की। ये कुरियर वाला काम मर गया। अनम ने बड़बड़ाते हुए उसके पीछे गली में देखने की कोशिश की। अब इधर उधर क्या देख रही हैं? हम तो आपके ऐन सामने हैं, नगाहों की ठंडक। क्या बकवास है। अनम बुरी तरह जिच हो गई और गुस्से से बोली। कौन है आप? अरे हम इंसान हैं, लंबे चौड़े खूबसूरत इंसान। और आप कौन हैं जो फाड़ खाने को दौड़ रही हैं? अनम को सख्त गुस्सा आया। उसी वक्त पीछे से कोरियर वाले ने अपना स्कूटर दरवाजे के सामने आके रोका। उसकी बैग पर कुरियर का मखसूस डब्बा था। मिस अनम जमाल? उसने अनम की तरफ देखा। हाँ जी। अनम ने अजनबी को एक जानब धक्का दिया और चौखट से कदम बाहर निकाल के पैकेट पकड़ लिया जो कोरियर वाले के हाथ में था। रसीद पर दस्तखत किए और पलट आई। अरे हम भी तो पड़े हैं राहों में। उसके पलटने और बेइतनाई के अंदाज पर अजनबी ने गुनगुना के कहा। क्या बदतमीजी है, चलते फिरते नजर आओ। अनम ने कहा। अच्छा, अजनबी ने कहा और कदम बढ़ा के अंदर दाखिल हो गया। अरे ये क्या? अनम सचमुच खौफजदा हो गई। अरे ये कि आप ही ने तो कहा था कि चलते फिरते नजर आओ, उसने इत्मीनान से कहा और लंबे लंबे डग भरता हुआ नीम के घने पेड़ के नीचे बिछी चारपाई पर बैठ गया। हाथ में पकड़ा हुआ सूटकेस उसने पलंग के साथ ही रख दिया। देखें, आपको कोई गलत फहमी हुई है, शायद आप किसी का घर ढूंढ रहे हैं। बैठ जाता हूँ जहाँ छाँव घनी होती है।
ہائے کیا چیز غریب الوطنی ہوتی ہے۔ اجنبی نے اسی اطمینان سے کہا، مسٹر یہ تمہاری منزل مقصود نہیں، چلو اٹھو، چلتے پھرتے نظر آؤ ورنہ بلاتی ہوں بھائی کو۔ انم نے غصے سے چلا کے کہا، منزل مقصود بھائی، یہ تو مقصود کی منزل ہوگی، ہماری منزل تو۔ وہ جملہ ادھورا چھوڑ کے اسے غور سے دیکھنے لگا۔ انم گھبرا گئی، پتہ نہیں کون تھا جو اس اعتماد کے ساتھ گھر میں گھس آیا تھا اور نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ کوریئر ملنے کی ساری خوشی ہوا ہو گئی، بلکہ اب تو وہ خوف محسوس کرنے لگی تھی۔ ایسے فوراً ہی دستخط نہ کر دیا کریں۔ اجنبی نے کہا، دستخط؟ کون سے دستخط؟ انم نے بے ساختہ پوچھا۔ وہی جو ابھی آپ نے کیے ہیں۔ اجنبی نے دل جلانے والی مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کیا پتہ کوئی کوریئر کے بہانے نکاح پر دستخط کروا لے اور آپ بغیر پڑھے دستخط کرتے ہی پرائی ہو جائیں۔ بی بی جی، اس کے انداز میں بے حد تشویش کا عنصر تھا۔ پاگل ہو کیا؟ انم باوجود غصے اور خوف کے بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہاں جی، تو ہنسا مسکرایا کیجیے۔ خوبصورت لڑکیوں کو مرچیں نہیں چبانی چاہیے، دیکھنے والے فوراً ہی ناپسند کر دیتے ہیں، خاص طور پر ہم جیسے کم بولنے والے حسین لڑکے۔ بلا وجہ ہی آپ کا رشتہ جاتا رہے۔ اس کے انداز میں بڑی فکر تھی۔ یہ آپ میری اماں بننے کی کوشش نہ کریں، ورنہ ابھی 15 پر فون کرتی ہوں۔ انم نے ہاتھ میں پکڑے موبائل کی طرف دیکھا۔ ارے لو، یہ تو آپ نے خود ہی تصدیق کر دی کہ آپ گھر میں اکیلی ہیں۔ کہاں ہیں وہ بائی جی؟ اجنبی نے مسکرا کے کہا۔ انم کو اچانک احساس ہوا کہ بدیانی میں اسے بڑی باری غلطی سرزد ہو گئی ہے۔ اس سے پہلے کہ وہ مزید کچھ کہتی، دروازے پر دستک ہوئی اور کسی نے دروازے کو دھکا دیا۔ دروازہ کھلا ہوا ہی تھا۔ امی اندر داخل ہو رہی تھی، ان کے ساتھ ساتھ ایک دوسری خاتون تھی۔ امی کے ہاتھ میں سبزی اور دوسرا گھریلو سامان تھا۔ اس کی جان میں جان آئی۔ امی یہ دیکھیں۔ وہ تیزی سے بھاگ کے امی کے پاس پہنچی۔ یہ دیکھیں، یہ کوئی زبردستی گھر میں گھس آیا ہے۔ امی کو دیکھ کر اس کا حوصلہ بحال ہو گیا۔ اچھا، امی نے لاپرواہی سے کہا، پانی وغیرہ پلایا ہیں؟ وہ امی کے سوال پر ششدر رہ گئی۔ آ جائیں امی، اجنبی نے ان کے پیچھے خاتون کو دیکھ کر کہا، جو مسکراتی ہوئی نگاہوں سے اس ساری صورتحال کا جائزہ لے رہی تھی۔ امی؟ انم نے حیرت سے ماں کی طرف دیکھا۔ ارے تم نے پہچانا نہیں؟ امی نے سامان کے تھیلے ایک جانب رکھے، اور پہچانے گی بھی تو کیسے؟ دوسری خاتون نے کہا۔